رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج کا سبق ہے نون قطنی کا قاعدہ۔ آج تلاوت کا سبق ہم نے پڑھ رہے کیونکہ جو اگلی آیت آ رہی ہے نا آپ کے لیسن میں، اس میں نون قطنی کا قاعدہ آ رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو ریوائز کروا دیا جائے۔ یہ قاعدہ ہم نے پڑھا تھا قاعدے میں، جب ہم قرآنی قاعدہ کر رہے تھے نا، اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں یاد تو آج پھر ہم ریوائز کریں گے، تو غور سے آپ سن لیجئے اور اپنے پاس لکھ بھی لیجئے کہ یہ کب ہوتا ہے۔ اچھا، اس قاعدے سے پہلے میں آپ کو ذرا تنوین کا بھی یاد دہانی کرا دوں کہ تنوین کیا ہوتی ہے۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور جیسے اگر کسی حرف پر تنوین جب ہوتی ہے، جیسے اگر با کے اوپر ہم لگاتے ہیں تنوین، زبر کی، زیر کی، پیش کی لگا کے دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کس چیز کی آواز آتی ہے، آخر میں کس حرف کی آواز آتی ہے۔ پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ با دو زبر بن، دیکھیے آپ نے آخر میں آپ کو کس کی آواز آئی ہے؟ بن، نون ساکن کی آواز آ رہی ہے نا آپ کو۔ اسی طرح با دو زیر بن، نون ساکن کی آواز آئی۔ با دو پیش بن، یہاں پہ بھی نون ساکن کی آواز آئی۔ تو تنوین چاہے زبر کی ہے، زیر کی ہے، پیش کی ہے، اس میں نون ساکن کی آواز آتی ہے آخر میں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ تنوین میں جو دو حرکات آپ کو نظر آتی ہیں نا، دو زبر نظر آ رہی ہیں، اس میں ایک تو حرکت ہے، حرکت پڑی جاتی ہے، اور دوسری جو حرکت آپ کو زبر کی صورت میں نظر آ رہی ہے لکھی ہوئی، وہ اصل میں نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہاں آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پہ آخر میں آپ کو نون ساکن کی آواز آئے گی۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ تنوین کا تو کلیئر ہو گیا نا، کہ تنوین میں دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوتی ہیں، اور جب بھی تنوین کسی حرف پر آتی ہے تو وہاں پہ نون ساکن کی آواز آتی ہے، کیونکہ نون آپ کو حرف کی شکل میں تو وہاں لکھا ہوا نہیں نظر آتا، لیکن جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں نون ساکن کی آواز ہوتی ہے۔ تو آپ کو اب کلیئر ہو گیا کہ نون ساکن کی آواز کیوں آتی ہے۔ وہ جو دوسری حرکت آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا تنوین کی، وہ نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ تو بس یہ ابھی آپ کو کلیئر ہو گیا، تو انشاءاللہ اب نون قطنی کا قاعدہ آپ کے لیے اور آسان ہو جائے گا۔ تو اب نون قطنی کی ڈیفینیشن لکھ لیجئے۔ جب پہلا لفظ تنوین پر ختم ہو اور دوسرا لفظ ساکن حرف سے شروع ہو رہا ہو، تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون قطنی کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا۔ تو کس طرح ادائیگی کریں گے؟ جب پہلا لفظ تنوین پر ختم ہو اور دوسرا لفظ ساکن حرف سے شروع ہو رہا ہو، تو ملا کے پڑھنے کی صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ کہ تنوین کی ایک حرکت پڑھی جائے گی، اور دوسری حرکت جو کہ نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر رہی تھی، اس نون ساکن کے نیچے زیر لگا کر اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور اس زیر والے نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اور یہ جو نون قطنی ہوتا ہے یہ ہمیشہ زیر کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تنوین چاہے زبر کی ہو، زیر کی ہو یا پیش کی ہو، نون قطنی جو ہے وہ ہمیشہ زیر کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نون قطنی کا اب آپ کو واضح ہو گیا۔ یہ ہر جگہ پہ نہیں ہوگا، یہ کہاں پہ ہوگا؟ جب دو ایسے الفاظ آپ ملا کے پڑھ رہے ہوں گے جہاں پہلا لفظ ختم ہو تنوین پہ اور دوسرا لفظ ساکن حرف سے شروع ہو رہا ہو۔ تنوین تو آپ کو بہت ساری جگہوں پہ نظر آتی ہے، ابھی تک جتنے بھی آپ نے لیسن پڑھے ہیں اس میں بہت دفعہ آپ نے تنوین، نون ساکن کے رولز کو اپلائی کیا، لیکن وہاں پہ ابھی تک ایسا کوئی لفظ نہیں آیا تھا جس میں پہلا لفظ ختم ہو رہا ہو تنوین پہ اور دوسرا ساکن حرف سے شروع ہو رہا ہو۔ اب انشاءاللہ آپ کا جو اگلا لیسن ہوگا اس میں ایسا لفظ آئے گا، تو آپ کو اس کو پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کو ہم کیوں اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کو جو میں نے مثالیں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ پہلی جو مثال یہاں لکھی ہوئی ہے وہ ہے خیرن الوصیۃ۔ اب اس میں پہلا لفظ دیکھیے زبر کی تنوین پہ ختم ہوا، خیرن پہلا لفظ یہ ہے، اور آگے جو لفظ شروع ہو رہا ہے وہ لام ساکن سے شروع ہو رہا ہے۔ تو ہم ملا کے پڑھنے میں جو خیرن میں جو نون ساکن کی آواز آخر میں آپ کو آ رہی ہے نا، اسی نون کو ہم زیر کی حرکت دیں گے،
وہ نون قطنی بن جائے گا، اور ہم اس کو دونوں الفاظ کو ملا کے آسانی سے پڑھ لیں گے۔ تنوین کی ایک حرکت پڑھیں گے اور دوسری پہ تو ہم نے نون کے نیچے زیر لگا دی، اس طرح سے پڑھیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ خیرن الوصیت، خیرن الوصیت۔ ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے کا اب آپ کو طریقہ پتہ چل گیا۔ پہلا لفظ ختم ہوا تنوین پہ، دوسرا ساکن حرف سے شروع ہوا، ملا کے پڑھنے کی صورت میں نون قطنی کا قاعدہ ہم نے یہاں اپلائی کیا۔ اگلی مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا لفظ ختم ہوا ہے پیش کی تنوین پہ، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب ہم ان دونوں الفاظ کو ملائیں گے، دوسرا لفظ ساکن حرف سے شروع ہو رہا ہے، وہ ساکن کیسے ہے کہ وہ لام مشدد آپ کو نظر آ رہا ہے۔ مشدد میں آپ کو پتہ ہے پہلا حرف ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مشدد جو حرف ہوتا ہے اس میں پہلا حرف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو یہاں پہ لام مشدد ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ لام ساکن سے شروع ہوا، تو ہم نے جب ملا کے پڑھنا ہے کیسے پڑھیں گے؟ نون قطنی کا قاعدہ اپلائی کریں گے، تنوین کی ایک حرکت پڑھیں گے، دوسری نون کے نیچے زیر لگا کے اگلے لفظ کے ساتھ ملا دیں گے، یہ نون قطنی کا قاعدہ ہو جائے گا۔ کس طرح پڑھا جائے گا؟ قدیرون الذی، قدیرون الذی۔ اگلی مثال میں دیکھیے پہلا لفظ ختم ہو رہا ہے زیر کی تنوین میں، یعنی میں نے تینوں جو تنوین کی زبر، پیش اور زیر تینوں کی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی کہ آپ کو پتہ چلے کہ تنوین کوئی بھی ہو ہم نے نون قطنی کو زیر کے ساتھ ہی پڑھا۔ اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ پہلے لفظ کی جو آخر میں زیر کی تنوین ہے ایک حرکت پڑھ لیں گے، اور دوسری نون کے نیچے زیر لگا کے نون قطنی بنایا، اگلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھ لیا۔ یومئذ الحق، یومئذ الحق، ٹھیک ہے، یومئذ الحق، یہ دال کے نیچے زیر کو پڑھا، پھر نون کے نیچے زیر لگائی اور آگے ملایا نون قطنی کو، یومئذ الحق۔ اچھا، اب جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ نون قطنی صرف ملا کر پڑھنے کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، اگر پہلے لفظ پہ آپ نے وقف کر لیا تو پھر نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ وقف کیا تو پھر پراپر، جیسے آپ اگر آخری لفظ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اس کو وقف کرنے میں یومئذ ہم نے وقف کر لیا، اب ہم اگلا لفظ نلحق سے نہیں شروع کر سکتے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ نون قطنی کا قاعدہ صرف دو الفاظ کو، اور دو ایسے الفاظ جس میں سے پہلا لفظ ختم ہو تنوین پر، دوسرا ساکن حرف سے شروع ہوا ہوا ہو، بس صرف اس صورت میں ہم دو الفاظ کو جب ملا کے پڑھتے ہیں تو نون قطنی کا قاعدہ اپلائی کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس کو بہت اچھے سے بار بار سن لیجئے، لکھ بھی لیجئے اپنے پاس، انشاءاللہ جب بھی کوئی ایسا لفظ آئے گا جس میں یہ چیز سچویشن آئے گی تو آپ کو پڑھنا آسان ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔